الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سورہ بقرہ اردو ترجمہ، رکوع نمبر 36، آیت نمبر 261 سے 266 تک۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا مالک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق وعد الامین۔ سورہ بقرہ جو ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے 40 رکوع ہیں اور اس میں 286 آیتیں ہیں۔ بقرہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع یعنی آیت نمبر 67 سے 73 تک بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ ویسے تو اس سورہ کے بہت سارے فضائل ہیں، جس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں، یا 2 صائبہ ہوں، یا دوڑاتے ہوئے 2 پرندے ہوں کہ پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھتے رہنے میں حسرت، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مسلم شریف کتاب الصلاۃ مصارفین و قصرہا، باب فضل قراء القرآن و سور البقرہ، صفحہ نمبر 403، حدیث نمبر 804، آیت نمبر 261۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اس میں راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے، پھر اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کے اعتبار سے 100 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس خرچ کرنے میں چاہے خواہ وہ کسی غریب کو کھانا کھلانا ہو، یا کسی کو کپڑے پہنانا ہو، یا کسی غریب کی دوائی وغیرہ لے کر دینا ہو، راشن ڈالنا ہو، کسی کو طالب علم کو کتاب خرید کر دینا ہو، کوئی شفا خانہ بنانا ہو، یا فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے فقراء و مساکین کو تیجے چالیسیں وغیرہ پر کھلایا جائے، یہ سب صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک اعمال تو سب کا یکساں ہوتے ہیں، لیکن ثواب میں فرق ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ اخلاص اور نیت کا فرق ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے 1 مد یعنی ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کتاب الفضائل اصحاب النبی، باب قول النبی، حدیث نمبر 3673، آیت نمبر 262۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ و مائع ساز و سامان کے پیش کیے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم صدقے کے طور پر بارگاہ رسالت میں حاضر کیے، اور عرض کیا کہ میرے پاس کل 8000 درہم تھے، ان میں سے آدھے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے اور آدھے راہ خدا میں پیش کر دیے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت فرمائے۔ خازن البقرہ تحت الآیہ 262، والیوم 1، صفحہ نمبر 206۔
اس سے یہ بھی ظاہر ہوا صدقہ دینے کے بعد احسان جتلانا بری بات ہے، اور جسے صدقہ دیا جائے اسے تکلیف دینا ناجائز و ممنوع ہے، اور اس سے صدقے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 263، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے، واللہ غنی حلیم۔ اس آیت میں بھی ہمیں نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی اور بے پرواہ ہو کر بھی حلیم ہے، کہ بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور تم ثواب کے محتاج ہو، لہذا تم بھی فقراء، مساکین اور اپنے ماتحتوں کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو۔ اسی ضمن میں مسکینوں اور ماتحتوں کے بارے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کچھ یوں ہیں۔ حضرت بجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے پاس جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ ہو تو وہی اسے دے دے۔ ترمذی شریف کتاب الزکوٰۃ باب ما جاء فی حق السائل، حدیث نمبر 2665۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ غلام نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ غلام نے کہا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مانگتا ہوں، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، اللہ عز و جل نے تم پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس پر قادر ہو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ مسلم شریف کتاب الایمان والنذور باب صحبت الممالک، حدیث نمبر 1659۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مار رہا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے تو اسے اپنے ہاتھ اٹھا لو۔ ترمذی شریف کتاب البر والصلہ باب ما جاء فی ادب الخادم، الحدیث نمبر 1957۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدمتگاروں سے کیسا سلوک فرماتے تھے، اس کی مثال یہ ہے کہ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خادم نہیں رکھا۔ میرے سوتیلے والد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس سمجھدار لڑکا ہے، اس لیے آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال تک سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی، لیکن جو کام میں نے کیا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہ کیا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا۔ بخاری شریف کتاب الوصایہ باب استخدام الیتیم فی السفر والحضر، حدیث نمبر 2768۔ آیت نمبر 264، اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے، تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کو چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر جو مثال دی گئی ہے وہ اس کو یوں سمجھا جائے کہ جیسے ایک چکنا سا پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہو، اگر اس پر زوردار بارش ہو جائے تو پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے اور اس پر مٹی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ یہی حال منافق کے عمل کا ہے۔ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے، اور روز قیامت میں وہ تمام عمل باطل ہوں گے، کیونکہ وہ رضا الہی کے لیے نہیں تھے، اس کی اپنی انا کے لیے تھے۔ آیت نمبر 265، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو، اس پر زوردار بارش پڑی تو وہ باغ دگنا پھل لایا، پھر اگر زوردار بارش نہ پڑے تو ہلکی سی پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے جو خالصتاً رضائے الہی کے حصول اور اپنے دلوں کو استقامت دینے کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔
اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ مسلم کتاب البر والصلاۃ والآداب، باب تحریم الظلم المسلم والخذلہ، حدیث نمبر 2564، آیت نمبر 266، 266۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اسے بڑھاپا آ جائے، اور حال یہ ہو کہ اس کی کمزور و ناتواں بچے ہوں، پھر اس پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے۔ اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ایوتو احدکم، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا؟ اس آیت کی تفصیل میں جو بات کی گئی ہے وہ ایسے شخص کے بارے میں ہے جس نے اعمال حسنہ تو کیے ہوں مگر رضائے الہی کے لیے نہیں بلکہ ریاکاری کی غرض سے کیے ہوں، اور وہ اس گمان میں ہو کہ میرے پاس تو نیکیوں کا ذخیرہ ہے، مگر جب شدت حاجت کا وقت یعنی قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان اعمالوں کو نامقبول کر دے گا، اور اس وقت اس کو کتنا رنج اور کتنی حسرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ یہاں پر رکوع نمبر 36 ختم ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔